سے ہے تو جہنم میں جائیے، میسم کی طرح تو نے اگر ہونا ہے انمول، میسم کی طرح تو نے اگر ہونا ہے انمول، بس علی 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 بول، بس علی 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 بول۔ احباب زیبار، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ التماس گزار ہوں جناب محترم محمد عامر قادری صاحب اپنی مختصر حاضری پیش کریں گے۔ محترم جناب حافظ محمد عامر قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مشفق بہت ہی پیارے بھائی مالک علی بچہ صاحب، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادگان جتنے بھی عزیز و قریب دوست احباب جو اس رسم چلم کے اندر شریک ہیں، اللہ پاک سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر میرے آقا کی بارگاہ میں اس عقیدت سے درود پڑھیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیکہ یا مل کے پڑھیے یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، دعوی یار دیوان دا جوڑی وکھا مینوں حسنین دے نانے دا جوڑی وکھا مینوں حسنین دے نانے دا۔ کونین جس دن آئے حسنین بھی امائے، کونین جس دن آئے حسنین بھی امائے، جھولے متا دی چھائے حسنین دیو مائے، اے دین محمدی ایمان محمدی ہر جان دی میں سنے خود جان محمدی، خود جان محمد پر محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے، پر محمد دی جیڑی جائے۔ رانا صاحب آپ کی نظر یہ جملہ ہے، ایک دفعہ مل کے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ ہاں او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا کیڑا سخی ہووے جدا نانا نبی ہووے، جدا اتیا چکڑا ہے بابا علی ہووے، او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے، او دے ورگا زمانے
کھاوا میں جتے لنگری کوئی ایسی بھی تھا ہووے اودے ورگا زمانے تے آخری شعر ہے دسو کیڑا سخی ہووے میرے ساتھ آخری جملہ نبی دا خدا مولا علی دا مصطفیٰ مولا علی جوم کے مولا علی جوم کے مولا اور مومن جا کے تا ہوئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے. ماشاءاللہ جناب محترم حافظ محمد عامر قادری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اب ذی وقار دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم قاری زینت القراء فخر القراء جناب محترم قاری محمد جعفر سلطانی صدیقی صاحب تشریف لائے. آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور اور روشن فرمائیں. جناب محترم قاری محمد جعفر سلطانی صدیقی صاحب. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سبحان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام سبحان الله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي
ربك ذو الجلال والإكرام فبأي ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قاری محمد جعفر سلطانی صدیقی صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور اور روشن فرما رہے تھے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہما دارد تو تنہا داری، تو کسی کے کلام میں معجزہ، کسی کے نام میں معجزہ، کسی کے دم میں معجزہ، کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کے عصا میں معجزہ، کسی کی ید بیضاء میں معجزہ، کسی کی نگاہ میں معجزہ، مگر اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری، آج خوبا ہما دارد تو تنہا داری، کیونکہ میرے آقا کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ حسن و جمال معجزہ، جود و نوال معجزہ، خد و خال معجزہ، گفتار معجزہ، رخسار معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ۔ اگر حضور کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے میں یوں کہہ دوں، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں اور ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں 3,22,670 حروف ہیں اور ہر ایک معجزہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حرف ملا کر لفظ معجزہ، لفظ ملا کر کلمہ معجزہ، کلمہ ملا کر کلام معجزہ، کلام ملا کر آیت معجزہ، آیتیں ملا کر رکوع معجزہ، رکوع ملا کر ربع معجزہ، ربع ملا کر نصف معجزہ، نصف ملا کر ثلاثہ معجزہ، ثلاثہ ملا کر پارہ معجزہ، پارے ملا کر قرآن معجزہ۔ ارے جو سارے کا سارا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، جو سارے کا سارا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ یا رسول اللہ ایک ادا ہے آپ کی آیات بینات، یا رسول اللہ ایک ادا ہے آپ کی آیات بینات۔ کسی زاویے سے دیکھو قرآن ہے مصطفیٰ، کسی زاویے سے دیکھو قرآن ہے مصطفیٰ، کسی زاویے سے دیکھو قرآن ہے مصطفیٰ۔ احباب زیبکار، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد برہان قریشی صاحب تشریف لائیں، اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور اور روشن فرمائیں۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد برہان قریشی صاحب۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين بالغ العلا بكماله بالغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ شاعر فرماتے کہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، تیری شان کیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا،
تیری شان کا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقہ ازلی چور بٹھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے کوئی نور آکے کوئی بشر آکے کہندہ رات دنے اہو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھڑی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا من خدارا عذاب پرستم کہ او رب محمد است. حضرت مجدد الفسان علیہ رحمہ اپنا عقیدہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں رب کی عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ محمد کا بھی رب ہے. فرمایا من خدارا عذاب پرستم کہ او رب محمد است. شاید فرماتے ہیں آقا زندگیاں ختم ہوئی اور قدم کان ٹوٹ گئے. آقا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم کان ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو لکھا آئے نبی زمانے تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سوہنے بن بن بیندے نے پر ان دی خاک پا جیا کوئی نہیں. حضرت خواجہ غلام فرید بول اٹھے فرماتے ہیں الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار دے دید وے خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید کولے. خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید کولے. اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر ارض و عجم والی کون مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا روحاں نیر تاپاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اب دیکھیں ہمیں نماز کا حکم ہوا لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے. لیکن جب والدین کی بات آئی تو رب نے فرمایا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ والدین کے آگے اف تک نہ کی جائے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اف سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ پر ایک ریت کا ذرہ ہو اور انسان پھونک مار کے اسے اڑاتا ہے وہ جو منہ سے آواز نکلتی ہے پھونک کی فرمایا والدین کے آگے اف تک نہ کرو. اب دیکھیں بسم اللہ کی تصویر میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت گناہگار تھا. اب اس جب دنیا فانی سے چلا گیا تو اسے رب نے بہت سارے عذاب میں مبتلا رکھا. اب اسے کئی عذاب میں مبتلا رکھا گیا. اب عذاب اسے جب دے رہے تھے اب ایک ایسا وقت آیا کہ تمام عذاب اس سے ہٹا دیے. اب اس بندے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تیری کرم نوازی تیری مہربانی کہ تو نے مجھ سے تمام عذاب کو ختم کر دیا لیکن رب یہ تو بتا کہ کس کی وجہ سے کیا کس کے صدقے سے کیا. تو غیب سے آواز آئی اے بندے سن جب تو مرا تھا تو تیری بیوی کی گود میں ایک بچہ تھا. جب تو مرا تھا تو تیری بیوی کی گود میں ایک بچہ تھا. اب وہ بچہ جب بڑا ہوا تو تیری زوجہ نے جو ہے بچے کو بھیجا مدرسے میں بیٹے جاؤ قرآن پاک پڑھو. اب جب وہ بچہ مدرسے میں گیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے تو اب استاد صاحب نے قرآن پاک پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس بچے نے توتلی زبان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب فرماتا ہے کہ تیری اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں تجھے عذاب میں مبتلا رکھوں. فرمائے میں نے اس بچے کے سب کے تجھے معاف کر دیا. تو دیکھیں اگر اولاد رحمان اور رحیم کہے تو رب جو ہے ایک گناہگار شخص کو تمام عذاب جو ہے وہ ہٹا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو سوچے کہ جس کی اولاد نیک ہو وہ کیا کہے گی. وہ تو ہر وقت نماز میں کہے گی نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کی بھی بخشش عطا فرما. تو دیکھیں آج کل ایسا زمانہ آ چکا ہے
کہ والدین کا نماز جنازہ تک لوگ ادا نہیں کرتے. آج ایسا زمانہ ہے ہمارے اندر کہ والدین کا جو ہے ہم نماز جنازہ ادا نہیں کرتے. ایسے بدبخت لوگ، بلکہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہوں گے جو اپنے والدین کا نماز جنازہ نہیں ادا کرتے. اب آپ سوچیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی سکی ماں سکے باپ کا نماز جنازہ ادا نہیں کرتے. تو دیکھیں وہ لوگ ہیں جنہیں نماز جنازہ آتا ہی نہیں. پوری زندگی تو ہم رسماً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر باندھ کے نیت کر کے جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں. پوری زندگی ہم لوگوں سے فرار کرتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ دیتے رہتے ہیں. جب سب کے باپ کا نماز جنازہ سامنے آتا ہے کہ ہم تمام چیزیں چھوڑ کر پہلے نماز جنازہ سیکھیں گے، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی فرار جو پہلے پوری دنیا سے کرتے رہے اب سب کے باپ سے بھی وہی فرار کر رہے ہیں. تو حضرات کو مہربانی کیا کریں کہ نماز جنازہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا 3 قسم کے ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی جاری رہتے ہیں. فرمایا پہلا صدقہ جاریہ، ایسا چیز رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دی جس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو ملتا رہے. دوسرا فرمایا علم نافع، ایسا علم کسی کو سکھا دینا کہ جس کی وجہ سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے تو اس کا ثواب بھی اس میت کو مرحوم یا مرحومہ کو ملتا رہے گا. تیسرا ارشاد فرمایا نیک اولاد. تو حضرات نیک اولاد ہوگی تو وہ تو دل سے دعا کرے گی نا، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی بھی بخشش عطا فرما. تو دیکھیں ایک شاعر گزرے تابش، انہوں نے بات ہی ختم کر ڈالی. آخری واقعہ اس کے بعد اجازت. ایک شاعر گزرے تابش، فرماتے ہیں کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. اب وہ شاعری اتنے بڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ بچپن کا عالم تھا، میری ماں میرے بستر کے پھونک مار کے چلی جاتی تھی. میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. اب کہتے ہیں میں اتنا بڑا بھی ہو گیا ہوں لیکن آج بھی میری ماں جو ہے میرے بستر پر آ کر پھونک مار کے چلی جاتی ہے، کہیں میرے لال کو ڈر نہ لگ رہا ہو. تو مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جناب محترم قاری محمد برہان قریشی صاحب اپنے اصلاحی بیان سے ہم سب کی قلوب و ذہن کو منور اور روشن فرما رہی تھی. اب آبزی وقار بلا تاخیر دعوت انعام دے رہا ہوں. جناب محترم حافظ محمد صدر رضا سیدی صاحب تشریف لائیں، اپنی حاضری پیش کریں. محترم جناب حافظ محمد صدر رضا سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے موسم مرد العزیز شخصیت بھائی محمد مچل صاحب کی درجات بلند فرمائے. چند اشعار ہیں، سارے حضرات اس عقیدہ سے درود پڑھیں جو شخص محبت سے پڑھتے سرکار خود سماعت کر دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دین کا شباب ہے حسین، حسین ہی بولے گا. دین کا شباب ہے حسین، عظمتوں کا باب ہے حسین. محترم حافظ محمد صدر رضا سیدی صاحب بڑی خوبصورت اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. ہر جگہ نواب ہے حسین.
جو حسینی بیٹھا ہے وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. ماشاءاللہ شوق ٹی وی بھائی رضوان حسین, یہ بھی ماشاءاللہ نام رضوان حسین. تھوڑا جا کتاب ہے نا رہتے دعا ہے. آئے جھوک ٹی وی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. احباب جی وقار, کون حسین, کون حسین؟ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں. محترم رانا فراز صاحب, عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے رکھتے ہیں دشمنی, جنت میں جانے کے لیے دعا کر رہے ہیں. جنت کے وارثوں سے, جنت کے وارثوں سے کون حسین؟ ارے کون حسین جس کی تاثیر مصطفیٰ ہے, جس کی تقریر مصطفیٰ ہے, جس کی تشہیر مصطفیٰ ہے, جس کی تحریر مصطفیٰ ہے, جس کا کمال رسول ہے, جس کا خیال رسول ہے, جس کا جمال رسول ہے, جس کا وصال رسول ہے. ہاں کون حسین؟ وہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تو نے حسین, ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. احباب جی وقار, اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ ملتان کا ایک خوبصورت حوالہ میری مراد محترم بھائی محمد نبیل یوسف صاحب تشریف لائے, نعت رسول مقبول سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور اور روشن فرمائیں. ان کی آمد سے قبل آپ ایک مرتبہ رب کے نام کو بلند کیجئے, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ رب کے نام کو بلند کریں گے, اللہ اپنا ستوں کو مزید بلند فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصال ثواب کی یہ مقدس اور پاکیزہ محفل پاک ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب مرحوم و مغفور ملک مالک بچہ آپ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ حافظ صاحب کا خطاب بھی ہم نے سماعت فرمانا ہے. اس طرح حکم ہوا میں انشاءاللہ 2 شعر بارگاہ حسینیت میں پیش کروں گے, اور جس کلام کے لیے خصوصی آج مجھے حکم فرمایا میں انشاءاللہ اسی کلام کے کچھ اشعار آخر میں پیش کروں گا. محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے, میرا حسین ہے, سب کا بادشاہ حسین ہے. فرما جناب ملک شیراز بچہ صاحب, جناب ملک طارق بچہ صاحب, ملک زبیر بچہ صاحب, آپ کا حکم ہے انشاءاللہ میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں. یاد آتا ہے مجھے پیارا انشاءاللہ العزیز. محترم جناب
الحاج حافظ محمد اقبال خان خاکوانی صاحب سورۃ الرحمن کی انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے. اس سے قبل قاری حافظ ممتاز صاحب ختم شروع کریں گے. محترم جناب حافظ محمد ممتاز صاحب ختم شریف پڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز الحاج حافظ محمد اقبال خان خاکوانی صاحب سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ خصوصی دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين ختم شریف پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. یہ کل کی بات ہے کہ ہم یہاں سب اکٹھے تھے اسی جگہ پر مرحوم و مغفور میرے چھوٹے بھائی اور بڑے پیارے دوست ملک محمد مانک بچا کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی قول خوانی کسی جگہ پر تھی. یہ پرسوں کی بات ہے. آج 40 دن بھی گزر گئے. بزرگ کہتے ہیں نا کہ آپ ریت کی مٹھ بھریں تھوڑی دیر کے بعد خالی. زندگی اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, وقت اتنا جلدی گزر رہا ہے. اور یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے. اور یہ فکرہ تمام علماء کرام, تمام مشائخ عظام, پیر صاحبان جب اس قسم کی مجلس ہو تو اس اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر یہ فکرہ دہراتے ہیں اور آپ سر بھی ہلاتے ہیں. آپ سب سر بھی ہلاتے ہیں لیکن عمل کرتے ہیں. اپنے گریبانوں میں خود جھانکیں, اپنا محاسبہ خود کریں. تنقید کرنے سے ضد زیادہ بڑھتی ہے. میں تنقید کا قائل نہیں, میں تو سمجھانے کے لیے ایک بھائی کی حیثیت سے, ایک دوست کی حیثیت سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا, آپ سب بڑی محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ان کا آخری وقت کس طرح آیا تھا, ان کی شہادت کس طرح ہوئی تھی پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے, ہونا چاہیے. نماز پڑھاتے ہوئے نا, نماز پڑھاتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا. ابھی یہ سارے ہمارے نعت خان برخورداران سارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنے نذرانے پیش کر رہے تھے. امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی تھی؟ نماز کے سلسلے میں
آپ لوگ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اور پھر اللہ میاں کی بارگاہ میں جا کر بھی، اور پھر اس دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے بھی اور حضرت امام حسین کے سامنے بھی کیا منہ دکھائیں گے؟ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں تو نہیں جھجکتا، اس لیے نہیں جھجکتا کہ میرا تو کوئی مفاد دوسرا کوئی دنیاوی تو ہے نہیں میرا. میں نے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا بہادری ان کے پیچھے ختم. پوری زندگی میں 2 مرتبہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، پوری زندگی میں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا دو جہاں، ہمارے محبوب آقا، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قیلولہ فرمانے کے لیے وہیں مسجد نبوی میں آپ کی جھولی میں سر رکھ کر لیٹ گئے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے گم سم چپ کر کے بیٹھے کہ ان کو ان کی نیند میں خلل نہ آئے. حالانکہ نبی جب سوتا ہے سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا ہوتا ہے. یہ صرف ہمارے لیے یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں، معجزات ہوتے ہیں دکھانے کے لیے. وقت گزرتا گیا، اسی طرح عصر کا وقت آ گیا، حضور آرام فرما ہے، سب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، سب خاموش، بالکل خاموش. وقت گزرتا گیا، سورج اتر گیا. اب آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اندر بڑا علم تھا، علم کا سمندر تھا. انہیں پتا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے، اور پھر انہیں پتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں صرف عصر کی نماز کے لیے ایک خاص آیت اتاری ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. یہ جو درمیان والی نماز ہے نا، 2 اوپر 2 نیچے، فجر اور ظہر اوپر، مغرب اور عشاء نیچے، یہ جو درمیان والی نماز ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس نماز کی خاص حفاظت کیا کرو. اب نماز قضا ہونے کا تو تصور ہی نہیں تھا نا ان ہستیوں کے اندر. اور پھر نماز قضا ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، سورج اتر گیا ہے، کون سی؟ عصر والی. دکھ کی وجہ سے ان کے اندر سے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں سے. اور وہ آنسو گرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر. آپ نے آنکھیں کھولی، تبسم کے ساتھ فرمایا، علی کیا بات ہے؟ حضور نماز تو گئی. آپ نے فرمایا اچھا. آپ اٹھے، قبلے کی طرف منہ کر کے سورج کو ایسے دیکھا، ایسے ہاتھ کا اشارہ، نکل کے یہاں آ گئے. آپ نے فرمایا میاں وضو کرو اور نماز پڑھو. اتنی ضروری ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یقین کریں میں منافق ہوں گا اگر میں یہ بات نہ کروں تو منافقت ہوگی. کل خانی کے موقع پر بھی عصر کی نماز کھانے لگ رہے ہیں، کسی نے نماز نہیں پڑھی. میں دیکھ رہا تھا، ابھی بھی میرا ایک دوست صرف گیا ہے، میں دیکھ رہا تھا. حاجی سکندر خان بوسن اٹھ کے گیا ہے، میں دیکھ رہا تھا کسی نے اشارہ کیا تھی بہندے پہ ہو، انہوں نے کہا نہیں نماز پڑھا. اللہ دی قسم ہی نہیں چھڑواونے ہوئے. یہ تقریراں نے تے سارے چیزاں نے تے روٹیاں نے تے یہ پھولاں نے تے یہ مائکاں نے تے انہاں نے نہیں چھڑواونے.
نماز پڑھی کرو، نماز پڑھی کرو، نماز پڑھی کرو، خدا دے واسطے نماز پڑھی کرو۔ کیا منہ لکھے سو یار؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد نبی اللہ سے کل منگے نے، کیا نام ہے انہوں کا؟ عمر بن خطاب۔ لیکن جب ایمان گھنے تو بس نماز دا وقت ہے، وہ لمبی گال ہے مختصر کہ خانہ کعبہ گئے، تلوار کڈی نے، تلوار کٹ کے انہوں بیٹھے سارے کافر، ابو جہل تے سارے بیٹھے، اتبا تے فلانا شہبہ تے سب بڑے بڑے سردار۔ اور میاں اوے سن گنو، میں کلمہ پڑھ کیتے میں ایمان گھنا ہے اللہ دے رسول تے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بعد 5 وقت نماز اتھائی پڑھی سی، تو آرے جو جائیں اپنے بالا کو یتیم کرامنا ہوئے، اپنے ذالی کو بیوہ کرامنا ہوئے، آوے میں کھڑوتا ہوئے، آؤ آؤ۔ نکی چیڑی دب سارے چوپ تو سارے بھج گئے، وہ نہیں تے آج دنی خانہ کعبہ نماز تھی بھی پہی ہوں ویلے ایک سیکنڈ دے وچ جبرائیل امین اللہ دا پیغام گھن کے آئین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ دے وچ عرض کیتی ہے، اے میرے اللہ دے حبیب، اللہ سے فرمیندہ پہ یہ جڑا تیرا دوست ہے نا عمر، یہ آج تو بعد فاروق ہے، اللہ سے نے نام رکھا ہے فاروق، ہونا سا سدینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ فاروق دا مانا انہیں آج فرق گھٹ دیتا ہے، کفر تے اسلام دے اندر فرق گھٹ دیتا ہے۔ کفر تے اسلام دے فرق کرنے والی شے کیڑی ہے؟ نماز ہے۔ تساں یار نماز تے توجہ نہیں ہوتی، یہ دیکھو ہاتھ بدی بیٹھا ایمان نماز پڑھی۔ کل نفس بما کسبت رہینا، کل نفس بما کسبت رہینا، قرآن شریف کی آیت ہے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ قرآن پہ آدھے اللہ سے ہی پہ فرمینے، کوئی مولوی صاحب تو نہیں پہ آدھے، کوئی حافظ اقبال خان تو نہیں پہ آدھا، اللہ سے ہی پہ فرمینے۔ ہر بندہ اپنے اعمال دا گروی ہے، چنگے عمل کیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بھیڑے کیتے ہیں تو وہی والوں دا بھگتے سی، سجے ہاتھ والوں کو چھوڑ کے جڑے جنت بیٹھے، جنت بیٹھ کے آپ سوال کریں بیٹھے مجرمان دے بارے، یار یہ بندہ تو سارے نال ہوندا ہے، انہیں کو پوچھیں ما سلککم فی سقر، تو دوزخ کیوں گیا پہ؟ کلمہ پڑھا ہے، کلمے والا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، ما سلککم فی سقر، تو سب دوزخ کیوں گیا پہ ہو؟ وہ ہن کیا اکثر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ اونی وار کول خانی دوتے میں کو یاد آندا پہ، وہ شو دے جڑے منگن والے ودے ہوندے فقیر نے، وہ ایک پلیٹ کو صفا کر کے تے اپنے چھاپ رکھ دیندے پہ، وہ جی میں ملازم کھڑے ہوندے او میں بس کرو، میں کہ یار اللہ دا بندہ انعام واسطے تے کھانا بنا، یہ جڑے کھادی بیٹھے نے سارے گھروں کھاون والے لوگوں کو کھوا سکتے ہیں، آپ بھی کھادی بیٹھے کوئی انعام واسطے انہاں کو منع کرنا پہ، چاہنا کہڑے پہن جڑا بچہ یا پلیٹ دے وچ کو اکٹھا کر کے گھر میں تے گرم کر کے بالا نہ پیٹ، یہی بات اللہ سے نے فرمایا ولم نک نطعم مسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ حافظ صاحب آئے بیٹھے، ملک صاحب آئے بیٹھے، چودھری صاحب آئے بیٹھے، خان صاحب آئے بیٹھے، پیر صاحب آئے بیٹھے، 18 شہی رکھو، کوئی اوشودی فقیر نہیں ہے، انہوں کو بال ہے کھڑے، چلو بھچلو بھچلو،
مانت سارا دین بڑا اعلیٰ دین ہے، اللہ کا نام منو، بس ہوں سارا دے نظر جڑے نے پلیٹاں شلیٹاں دے میں ہوں کیا گالی کرن دا دل تو بڑا ہے، بس میرا یہ التجا ہے نماز پڑھی کرو۔ اللہ صحیح نے پہلا سوال پوچھنا ہے قیامت والے دن، پہلا سوال ٹھیک تھی گیا انشاءاللہ ابو سارے ٹھیک تھی۔ میں اپنے دوست کو، میرا بڑا پیارا دوست ہے، بڑا پیارا دوست ہے، سب کا دوست ہے، ان کو جڑی شاید کا فائدہ پہنچنا ہے میں ان کو قرآن شریف کا ایک رکوع پڑھ کے ان کا ثواب ان دے مل کرے نا، ان کو بشکے نا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش چ فرماوے، اور انشاءاللہ اللہ بخشے تھی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ صحیح نے خود فرمایا قرآن شریف ہے ما یفعل اللہ بعذاب، میں اللہ کو کہیں پڑھیے تو آپ کو عذاب دے کے، میں اللہ کو کہیں پڑھیے میں نہیں دیتا، لیکن آؤ تو صحیح ذرا ہوں رستے سے تو آؤ، اصلوں میں بے پرواہ تو نہیں ہو نا۔ میری ہوں گزارش ہے میاں روٹی لا کی دیوے اور بچے لا کی دیوے ہوں بس کرو والا ہٹ بجو بس، میں شاید بڑا مخالف ہوں لیکن میں چپ کر کے ہمت سے بیٹھا ہوں، چلو اپنا تو ڈیوٹی ادا کر کے دوں، سارے خاموش ٹھیک ہے، قرآن کا ادب کرو، ٹیلی فون ذرا ایک منٹ واسطے بند کرو، کھیلن شیلن بس کرو، قرآن شریف سنو، ان کی بات دعا منگتے ہیں تو ملک مانے کے روح کی بچ کے ان کا فائدہ ہی میں پہنچنا بس، باقی تو سب شے تھیں کھڑوتی ہے، سب شے یا دادا ہی کھڑے ہیں، باغ ہی کھڑے ہیں، سب شے کھڑے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان
من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھو، 3 دفعہ قل شریف پڑھو۔ اللہ دے حبیب نے فرمائے اگر ایویں پڑھو پورے قرآن پاک دا ختم تھی گئے، سینکڑے بیٹھے ہیں ہونے قرآن پاک دے سینکڑے ختم تھی گئے۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ یا رب العزت، یا پروردگار عالم، اساں سب سچے دل دے نال گواہی دینے ہیں تساں ربی اللہ ہی ہے، تساں رب العالمین ہی ہے، تساں رب الرحمن ہی ہے، رب الرحیم ہی ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ اساں سچے دل دے نال خلوص نیت دے نال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے پیارے سچے تے آخری نبی ہے۔ یا اللہ سارے پیارے نبی پاک تے کروڑاں درود و سلام عطا فرماؤ۔
برکتاں عطا فرماؤ، بھلایاں عطا فرماؤ، اور آپ دا مقام محمود تے بہت درجات بلند فرماؤ۔ تساں وعدہ فرما رکھے اور یقیناً تہاڈا وعدہ سچا ہے۔ یا الہ العالمین، اساں بلا تفریق سچے دل دے نال تہاڈے تمام رسول اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان رکھے نے۔ یا اللہ، اساں تہاڈے تمام کتب اور صحائف اور نشانیاں دلیلاں تے ایمان رکھے نے۔ قرآن پاک ام الکتاب ہے اور نرا نور تے ہدایت نامہ ہے۔ یا اللہ، اساں انہاں سب تے ایمان رکھے نے۔ یا اللہ، اساں تہاڈے تمام ملائکہ مقربین تے ایمان رکھے نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، صادق اور امین ہیں۔ یا اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے رفقا حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام تے درود و سلام عطا فرماؤ۔ یا اللہ، اساں قیامت دی تے ایمان رکھے نے جن دے آمن وچ کوئی شک نہیں۔ اونی وار یا اللہ، اساں کو سارے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تلے جگہ عطا فرماؤ۔ آپ دی قربت نصیب فرماؤ۔ آپ دے دست مبارک کی جو حوض کوثر دا شربت نصیب فرماؤ۔ آپ دی شفاعت کبریٰ نصیب فرماؤ، اور اساں سارے کو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ یا پروردگار، اج ہی مجلس دے وچ تہاڈا ذکر تھے، تہاڈا ورد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دے وچ نعت خوانی تھئی ہے۔ یا پروردگار عالم، جو ہی ذکر تھے، جو تلاوت تھئی ہے، اور کاغذاں دے تے لکھا ہوئے، کوئی ٹیلی فوناں دے تے لکھا ہوئے، سارے دیاں بہنی اندر گھر دے وچ ہی پڑھتے رہ گئے۔ یا اللہ، جتنی تعداد وچ پڑھا گئے، اساں تعداد دے محتاج ہیں، تساں تے کوئی نہیں ہے، تہاڈی ذات پاک ہے۔ تساں تے اپنی شان کریمی دے نال یا اللہ اندے جتنا اپنی شان دے مطابق اندے اضافہ فرما سکتے ہو، ان سارے اضافے دے نال یہ تمام کلام پاک، تمام صورتاں، تمام کلمات، تمام یا اللہ دعائیں دا ثواب اساں سارے مل کے سب تو پہلے اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے وچ، بارگاہ رسالت وچ، بارگاہ نبوت وچ اساں ہدیتاً تحفتاً پیش کرینے۔ یا اللہ قبول تے منظور فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال ولینا ثواب بابا آدم اما حوا علیہ السلام کو گھن کے اج تک اور اج تو بعد قیامت تک آمن والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دی ارواح کو انہا ثواب عطا فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص وسیلہ جلیلہ دے نال یہ تمام کلام پاک دا ثواب، ذکر و ورد دا ثواب، یہ لنگر دا ثواب۔ یا اللہ، سارے پیارے بھرا، سارا دوست، تہاڈا عاشق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے، تاری مخلوق نال محبت کرنے والا ہے، ملک محمد مانک بچا مرحوم و مغفور دی روح کو ثواب عطا فرماؤ۔ یا اللہ، ان کی بخشش فرماؤ، ان کی مغفرت فرماؤ۔ یا اللہ، ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیع فرماؤ، ان کی قبر کو اپنے نور نال منور فرما دو، ان کی قبر کو جنت دے باغ ہے جو ایک باغ بنا دو۔ یا اللہ، ان کی روح کو اعلی علیین جگہ عطا فرماؤ۔ یا پروردگار، ان کے نیکیاں دا کو دگنا اجر عطا فرماؤ۔ یا اللہ، ان کے بشری تقاضیاں نال کوئی غلطیاں، کوئی کمیاں، کوتاہیاں، یا اللہ تساں معافی کو بڑا پسند فرماندے ہو، معاف فرماون تہاڈی سنت موقدہ ہے۔ یا پروردگار، ان کے سیئات کو حسنات تبدیل فرما دو، اور ان کو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرماؤ۔ یا اللہ، ان کی امانتوں کی حفاظت فرماؤ، ان کے بچوں کو نیک فرماؤ، پکا نمازی بناؤ، اپنے پیو واسطے صدقہ جاریہ بناؤ۔ یا پروردگار عالم، تہاڈا بڑا فضل تے کرم ہے، تہاڈا احسان ہے، تساں مومن مسلمان دے گھر انہاں کو پیدا کیتا ہے، مومن مسلمان بنائے، انہاں کو وسیع رزق عطا فرمائے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی غلام ہون دا اعزاز بخشے ہوئے۔ یا پروردگار، انہاں کو پکا نمازی بنا، انہاں کو اپنے پیو ماں واسطے یا اللہ صدقہ جاریہ فرما، ماں دی خدمت کریں، دادے واسطے صدقہ جاریہ ہونے۔ یا پروردگار، جتنے میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں،
یا پروردگار انہاں سب کو اپنے پیو ماں دا فرما بردار پڑھا یا پروردگار تساں جانتے ہو تساں اپنے پیارے کلام پاک فرمائے تواڈے حبیب مصطفیٰ نے فرمائے ماں کے قدموں دے تلے جنت ہے پیو جنت دا دروازہ ہے سارے اساں چاہنے ہیں جنت وچ ونجوں نہ ماں دی خدمت کروں تے نہ پیو دی خدمت کروں والو جنت کی میں مل سی تے وہ دروازہ کی میں کھل سی یا اللہ انہاں کو سمجھ عطا فرما یا اللہ انہاں کو سمجھ عطا فرما تھوڑی جڑی یا اللہ غفلت تھی ویندی یا اللہ انہاں کو سمجھ عطا فرما یا اللہ انہاں کو پکا نمازی بناؤ اپنے پیو ماں جنہاں دے پیو ماں جیندے بڑے خوش نصیب ہوئے تو جنہاں دے پیو ماں جیندے انہاں دی خدمت کرو اور مفت دی جنت حاصل کر دے یا رب العزت اساں شیطان مردود دے شرور کو پناہ منگدے ہیں ان کی خباست کو ان کے فتنے کو یا اللہ سا پناہ منگدے ہیں سب سارے کو اپنی رحمت دے حسار دے وچ یا اللہ ساری زندگی گزرے جب تک زندہ رہوں اسلام تے زندہ رہوں خاتمہ تھی وے ایمان تے خاتمہ تھی وے یا پروردگار اساں او بھکاری ہیں او پنن والے ہیں ساکو منگن دا داں ہی نہیں آندا ساکو الفاظ ہی نہیں آندے وہ آداب ہی نہیں آندے وہ سلیقہ نہیں آندا یا اللہ ساکو منگن دا داں نہیں آندا تو کو تے دیون دا داں آندا یا اللہ جتنے میرے بزرگ دوست چھوٹے بڑے بیٹھے سب دے دلاں دے وچ بڑے نیک مراد ہیں بڑے انہاں دے التجائی ہیں بڑے انہاں دے خواہشات ہیں نیک خواہشات یا اللہ سب کو پورا جا فرماؤ سب کو اپنی ذات پاک دے علاوہ کہیں نہ محتاج نہ فرماؤ یا پروردگار اے یقیناً اساں منے نے یہ تھوڑی ناراضگی دا اظہار ہے جڑی اج یہ وبا ہے کرونا ہے تے بے بیماریاں تے یہ بے وقت بارشیں ننامیں یا اللہ سب تھوڑی ناراضگی دا اظہار ہے یقیناً سارے خطائیں ہیں سارے گناہ ہیں یا اللہ معافی مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں یا اللہ معافی مانگتے ہیں معاف فرما یا اللہ معاف فرما یہ پٹھے سیدھے بیماریاں ہیں اج کل سمجھ ہی نہیں آتی انہوں کا علاج ہی سمجھ نہیں آتا حالانکہ تساں پہلے علاج بھیجے بعد بیماری ہے یا پروردگار بس تو سارے تو راضی تھی وجہ کل بیماراں کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرماؤ کل بے روزگاراں کو روزگار عطا فرماؤ کل بے اولاداں کو نیک صالح بے عیب نرینہ فرما بردار اولاد نصیب فرماؤ کل بے رزقاں کو رزق حلال عطا فرماؤ کل بے دینہ کو دین اسلام عطا فرماؤ یا پروردگار سارا خاتمہ ایمان تے سارے دعائیں کو مستجاب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے یہ دیگر دا وقت دو وقتاں دے ملاپ دا وقت قبولیت دا وقت ہے یا اللہ تیری بارگاہ دے رب العزت وچ یا اللہ جھولی پھیلائی بیٹھے ہیں یا اللہ سارے دعائیں قبول تے منظور فرما یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما آپس وچ اتفاق اور اتحاد نصیب فرما یا پروردگار روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلت رسوائی کو بچا گنا یا اللہ شرم ساری کو بچا گنا ساری جھولی خالی ہے یا اللہ کوئی شے وچ کوئی یا پروردگار معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کھانا کھا گی نا تو بعد وضو کر کے نماز پڑھ جے ماں نے پوچھا نال پیار ہی وے یا اللہ دے